یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا. قصے قرآن مجید میں کتنے ہیں، لیکن سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے کہ لو میرے محبوب ہم آپ کو ایک حسین ترین قصہ سناتے ہیں، اور وہ قصہ یوسف علیہ السلام کا سورۃ 12ویں سورت کے اندر. یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ان کے باپ یعقوب نبی ہیں، ان کے دادا اسحاق نبی ہیں، ان کے پردادا ابراہیم نبی ہیں. 4 نبیوں کا تسلسل رکھنے والا انسان. اس کو بھائی لے کے چلے گئے، معروف قصہ ہے. یعقوب علیہ السلام سے کہا جنگل میں جائیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی پیشانی پہ نور نبوت دیکھ لیا تھا، اس لیے تباً جھکاؤ باقی بچوں کی نسبت نور نبوت کے حامل بچے یوسف کی طرف زیادہ جاتا تھا. ایک ماں سے 2 بھائی تھے، بنیامین اور یوسف. دوسرے بھائی سے 10 بھائی، دوسری ماں سے 10 بھائی تھے. تو یہ حسد سے بہلا پھسلا کے لے گئے، ابو ہم یوسف کو لے جاتے ہیں. یعقوب بوڑھے نے کہا کہ دیکھو اب 10 بھائی ایکا کر چکے ہیں. کہا مجھے خوف ہے کنعان کے جنگل کے بھیڑیے میرے بچے کو کھا نہ جائیں. انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے، نحن عصبہ، ہم ایک گروہ ہیں، ہمارے ایک جتھے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف پہ کون پہنچے گا. ننھا منھا معصوم بچہ، نبوت کے نور کا حامل اور نبی باپ کا بیٹا، اور بھائی لے کے چلے، کندھے پہ بٹھا رہا ہے، دوسرا کندھے پہ بٹھا رہا ہے، فلائنگ کس پاس کر رہے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دے رہے ہیں. یوسف یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایسا منظر، لیکن پوز ایکسپوز ہو جاتا ہے، ایسا منظر پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو یوسف کو تلیاں چوم رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تقدیر کے سامنے تدبیریں کب کام کرتی ہیں، لے جاؤ. جب آسمان کی تقدیر ایک چیز طے کر چکی ہے تو لکھی ہوئی تقدیر کو یعقوب کی تدبیر کیا کرے، لے جاؤ. اب یوں ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو پھر وہ کیا جو جس میں سے برادران یوسف ایک مثال بن گئے. بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کے ہیں بھائی، بیچ کھاتے ہیں جو یوسف سے برادر ہو. آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. پھر جسمانی ضربیں، ذہنی ضربیں، زبان کی ضربیں، ہر نوع کی ضربیں ننھے منھے معصوم یوسف کے نام کر دی. جنگل تنہا، 10 ہٹے کٹے بھائی، کیا کرے وہ یوسف. بنیامین نے کہا کچھ نہ کہو. کہا نہیں، یہ جب تک وہاں ہے باپ یعقوب ہمیں توجہ نہیں دیتا. انہوں نے کہا چلو اس کو ماں کے حوالے کراتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ننیحال کے حوالے کراتے ہیں. کہنے کہ نہیں، یعقوب پھر لے آئے گا. پھر طے ہوا جنگل میں قتل کر دیں. سگے بھائی قتل کا پروگرام بنا رہے ہیں. میرے اور آپ کے بھائی جن سے ہم مقدمے کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، بول چال چھوٹی ہوئی ہے، اس نے قتل تو نہیں کیا. یوسف کا قصہ محض سلانے کے لیے تو نہیں ہے، جگانے کے لیے تو نہیں ہے، کچھ میسج ہے نا کہ دیکھو یوسف کے بھائی یوسف کے متعلق کیا کر رہے ہیں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کیا کر بیٹھا ہے. اب کمپیریزن کرو، تقابل کرو. اپنے بھائی سے جو تعلق توڑ رکھا ہے تو کس بنا پہ توڑ رکھا ہے؟ 5 مرلے 10 مرلے 2 کروڑ 4 کروڑ، یہی ہے اور تو کچھ نہیں. جس کو ومل حیات دنیا الا متاع، قتل کر دو. بنیامین نے کہا یار نبی بھائی کا خون اپنے ہاتھوں پہ مت لگاؤ، کنویں میں پھینک دو. ننمونہ یوسف بے بسی کے عالم میں سن رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ بھائی طے کر چکے ہیں اور وہ سارے تنو مند ہیں اور یہ معصوم بچے. انہوں نے اپنے طور پر جو کچھ زور زر زاری کی لیکن وہاں کوئی نہ چلی. بالآخر انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر تاریک کنویں میں پھینک دیا. ابن کثیر نے لکھا گرتے گرتے انہوں نے کنویں کے منڈیر پہ ہاتھ ڈالا اور وہ ننھے منھے ہاتھوں کے اوپر انہوں نے پاؤں کے جوتے مار مار کر انگلیوں کو زخمی کر کے نیچے پھینک دیا. اب یہ سگے بھائی کر رہے ہیں اور قرآن اس کا فوٹو دے رہا ہے کہ جس کے بارے میں دوسری اوپینین بھی کوئی نہیں. پھر ایک کنویں سے نکال لیا گیا. پھر جب نکال لیا گیا تو پھر پہنچ گئے اور سستے داموں یوسف جیسے بھائی کو سیل آؤٹ کر دیا. ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا، سستے داموں سیل آؤٹ کر دیا. پھر جن کو سیل کیا کہا یہ غلام ہے، سرکش ہے، بھاگنے کی تدبیریں جانتا ہے، اس کو رسیوں سے ٹائٹ باندھو اور اونٹ کی پالان پہ باندھو اور ننگا باندھ دو. پیشاب پخانے کا کہے تو اس کو اتارنا مت، بھاگ جاتا ہے. اپنے ہاتھوں سے یوسف کو باندھا، اونٹ پہ باندھا اور لے کے چلے گئے. قرآن نے کہا یوسف ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ ساری باتیں تو ان کو بتائے گا. 40 سال کا وقت گزر گیا ان قریب میں. قحط نے آ کے دستک دی کنعان کے گھر میں. فاقہ ہوگا 10 بھائیوں کے ہاں.
اب جب کہتا ہے تو کسی نے کہا عزیز مصر ایک بڑا نیک انسان ہے، وہ روٹیاں اور غلہ دیا کرتا ہے، تو پیٹ کا دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے 10 بھائی فقیر بن کے مصر پہنچے۔ آگے واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے حسن کو چھپانے کے لیے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھا کرتے تھے تاکہ حسن کی وجہ سے کوئی بدگمانی میں نہ آ جائے۔ زلیخا سے ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ جب یہ آئے تو وحی نے بتا دیا آ گئے ہیں قتل کے پروگرام بنانے والے، آ گئے ہیں کنویں میں ڈالنے والے، آ گئے ہیں سستے بھاؤ بیچنے والے۔ اور اب فاقے کی وجہ سے، اور اس وقت عزیز مصر ہیں، پورا مصر کا سیاہ و سفید یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے۔ کتنا اچھا موقع ہے انتقام لینے کا۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے کھڑے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیا، غلہ دیا، تو کہنے لگے میرے پاس تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم کنعان سے آئے ہیں۔ کہاں رہنے والے ہو؟ کہ ہمارا باپ ایک نبی ہے اور ہمارے گھر میں فاقے نے دستک دی ہے، غربت ہمارے صحن میں آ گئی ہے اور پیٹ ہمارا پیچھا کیا ہے، ہمارے اوپر احسان کرو، بوڑھا باپ آ نہیں سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پاس ایک برتن ہے جو ماضی کی داستانیں سنایا کرتا ہے، تم لمبے پینڈا طے کر کے آئے ہو، تمہارے وجود سے تھکن نکالنے کے لیے برتن کی زبان سے تمہیں کوئی کہانی سنا دوں؟ کہانیوں سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا سنا دیں۔ تو یوسف علیہ السلام جس برتن سے وہ گندم یا غلہ ماپ کے دیتے تھے اس کو یوں ٹھوکر ماری، کہنے کہ پتہ چلا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ یہ کہتا ہے تمہارا کوئی ایک بھائی اور بھی تھا جس کا نام یوسف تھا، اور تم اس کو ایک دفعہ لے گئے تھے باپ سے مانگ کر، اور تمہارے باپ نے کہا تھا اس کو نہ لے جاؤ، کنعان کے بھیڑیے کھا جائیں گے، اور تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایک مضبوط جتھے ہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، اور اس نے کہا تھا تقدیر کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں، نہ لے جاؤ، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اور اس سے مجھے کل بھی لگاؤ ہے۔ تم لوگ لے کے چلے گئے اور تم نے باپ کے سامنے اس کو پیار دیا تھا، چوما تھا، ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ اب زبان خاموش بھی ہو جائے تو چہرہ تو خاموش نہیں رہتا ہے، زبان خاموش بھی ہو جائے تو جسم تو خاموش نہیں رہتا۔ انہوں نے اپنی زبان کو خاموش کیا، لیکن پورا ماضی کے دریچے کھلے تو پورے وجود کے اوپر ماضی کی تصویر چھاپ دی گئی۔ انہوں نے کہا پھر ایسے ہاتھ مارا، کہنے کہ اب کوئی سمجھ آئی؟ کہنے کہ نہیں۔ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے اس بھائی کو قتل کرنے کی باتیں کی تھی، اور اس بھائی نے تمہیں کہا تھا مجھے ماں کے قبر کے پاس چھوڑ دو، میں نانا کے پاس چلو جاؤں گا۔ تمہیں جس چیز کا خدشہ ہے کہ یعقوب میری موجودگی میں تمہیں پیار نہیں دیتا، میں پلٹ کے یعقوب کے پاس نہیں آؤں گا، اور تم نے کوئی ترس نہیں کھایا تھا، پھر تم نے بے تحاشا اس کو مارا اور زبان کے نشتر چبھوئے اور کہا بلا یعقوب کو جو ہماری موجودگی میں ہمیں پیار نہیں کرتا۔ تم نے پھر اس کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے تھے اور بنیامین نے بچایا تھا، پھر تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کنویں میں پھینکے تھے، پھر اس نے کنویں کی منڈیر کو پکڑا تھا، ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ انہوں نے چپ کہا پھر اس کے بعد ایک کنویں سے نکالا تھا قافلے والوں نے، اور تم نے سستے بھاؤ اس کو بیچ دیا تھا، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے اور کہا تھا اس کو چھوڑنا مت۔ کوئی ماضی میں ایسا واقعہ تمہارے ساتھ ہوا تھا؟ یہ قرآن ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ کیا قرآن کے پاس 114 سورتوں کو مکمل کرنے کے لیے واقعہ کوئی نہیں تھا؟ یا قرآن یہ واقعہ سنا کر ممبر کے اوپر وقت گزارنے کا اہتمام کرنا چاہتا ہے؟ قرآن دستک دیتا ہے اس واقعہ کے ذریعے کہ دیکھو ہر دور کے اندر بھائی کچھ ایسے کیا کریں گے، اور تم نے اسوہ یوسفی اختیار کرنا ہے، برادران یوسف کا رول نہیں پلے کرنا۔ تو وہ خاموش۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا اتارا، اب وہ 40 سال کا منظر پہلے کھل چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے نقوش کو دیکھا تو تعجب سے کہنے لگے انت یوسف۔ تعجب، خوف، ڈر، امید، کئی جذبے اس لفظ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ انت یوسف، کیا تو وہی یوسف تو نہیں ہے؟ اب اس میں ایک بھائی کے ملنے کی خوشی بھی ہے اور ماضی کے کرداروں پر سزا کے ملنے کا اندیشہ بھی ہے۔ آپ وہ جس کی بات آپ نے سنائی تھی بچپن میں کنعان کے، وہ یوسف تو نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا نام انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ اب وہ دیکھ چکے تھے مصر کے سیاہ و سفید کے مالک، تو فوراً انہوں نے کہا ان کننا لخاطئین، سوری، معاف کر دو، ہم غلطی پہ تھے۔ وہ چھوٹی غلطی تو نہیں تھی، قتل کا پروگرام تھا۔
تو یوسف علیہ السلام اپنے محراب سے اترے، ممبر سے اترے، ہر ایک کو گلے ملے اور ایک جملہ کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ بھائیوں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ یوسف کا اسوہ بھی تو کبھی زندہ ہونا چاہیے نا۔ کون زندہ کرے گا؟ جس کے بھائی اس کے ساتھ مس بیہیو کریں گے، اسی کو قدرت موقع دے گی نا۔ اور جس کو یوسف علیہ السلام کے رول پلے کرنے کا قدرت موقع دے دے بھائی کے ستم کی وجہ سے، تو اس کو تو شکر کرنا چاہیے کہ میں یوسف کا اسوہ اختیار کر رہا ہوں، اس گولڈن چانس کو ضائع تو نہیں کرنا چاہیے۔